کی اگر بات کی جائے، انہوں نے خود ایران سعودی عرب کے درمیان پاکستان کو ثالثی کرانے کی پیشکش کی تھی۔ پاکستان کو اپنے مفادات کے تحت فیصلہ کرنا ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو نیوٹرل رہنا چاہیے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیوٹرل کوئی آپشن نہیں ہوتا، بلکہ پاکستان کو اپنے مفادات کے تحت فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ سنی ہیں اور ایران کے بعد سب سے زیادہ شیعہ بھی پاکستان میں ہیں۔ دوسری طرف امریکہ بھی ایک سپر پاور ہے اور اس نے ایک انتہائی قدم اٹھایا ہے۔ دیکھیں، ابھی ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور کسی ہمسایہ ملک کے ساتھ تعلقات کشیدہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں ایران کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے، اچھے رکھنے چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح پاکستان کی معاشی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایران تو اتنی امداد نہیں مہیا کرتا ہے جتنی یہ جی سی سی کنٹریز کر رہی ہے، جس میں بحرین ہے، یو اے ای ہے اور سعودی عربیہ ہے۔ ابھی پاکستان کی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو ایک ٹلٹ تو نظر آتا ہے کہ وہ سعودی عرب اور جی سی سی کی طرف، اور یہ کوالالمپور سمٹ کا اوپر آپ نے پاکستان کی پوزیشن دیکھ لی تھی کہ کس طرح پاکستان جو ہے وہ پہلے ان کے ساتھ مل کے یہ سمٹ قرار تھا اور بعد میں نکلنا پڑا کیونکہ سعودی پریشر آ گیا تھا۔ تو مطلب ہے کہ ہمارا ٹلٹ تو سعودی عرب کے ساتھ ہوگا، ہمارا مفاد بھی ادھر ہے فی الحال، کیونکہ اگر آپ پورے اس خطے میں دیکھیں تو ایران ہمارا کمپیٹیٹر ہے افغانستان میں اور سینٹرل ایشیا میں۔ ایران ہمارا کمپیٹیٹر ہے، سعودی عربیہ ہمارا کمپیٹیٹر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے، ان کے اپنے مفادات ہوں گے اس مدد کے، کیونکہ پاکستان بھی ایک ایسا ملک ہے جو سعودی عربیہ کی سیکیورٹی کو اور گلف کی سیکیورٹی کو میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو پاکستان کی طرف سے بھی ہے، لیکن سعودی عرب کا پاکستان میں بہت اثر رسوخ ہے، مذہبی لحاظ سے بھی بڑا اثر رسوخ ہے۔ اگر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں مذہبی طور پہ بھی ان کے بڑے اثرات ہیں، یہاں پر بڑا اثر رسوخ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی ان کی جو یہاں پر اثر رسوخ ہے، عموماً اگر آپ نے دیکھا ہوگا سن 77 میں بھی جب پی این اے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تعلقات خراب ہو گئے تھے اور پاکستان میں ایجیٹیشن چل رہی تھی، تو اس میں انہوں نے ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس طرح 2000 میں جب نواز شریف صاحب کے اوپر وہ مقدمے وغیرہ چل رہے تھے تو اس میں بھی سعودی عربیہ نے جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی جو ادھر کشمکش تھی پرویز مشرف صاحب کی اور پی ایم ایل این کی، اس میں ایک ثالثی کا کردار ادا کیا اور وہ لے گئے تھے، اس کو سعودی عربیہ لے گئے تھے۔ تو ان کا ایک سیاسی ایک رول بھی پاکستان میں موجود ہے۔ ان کا ہمارے فارن پالیسی کے اوپر بھی اثرات جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ابھی جب یہ ہوا تھا تو پاکستان کی فارن پالیسی کے اوپر بھی انہوں نے پریشر ڈالا۔ تو سعودی عرب کا بہت گہرا اثر رسوخ ہے پاکستان میں ہر لحاظ سے، تو پاکستان اس کو مطلب ہے کہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ سر، بھارت کے نئے آرمی چیف جنرل منوج نے عہدہ سنبھالتے ہی دھمکی دی ہے کہ سرحد پار سرجیکل سٹرائک کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ وہی زبان ہے جو مودی کی خواہش بھی اور ان کی زبان بھی ہے۔ عہدہ سنبھالتے ہی ایسا بیان دیا، اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے بھی انہیں کرارا جواب دیا ہے۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، ہندوستان کے اندر اس وقت جو انہوں نے اپنی وہ شہریت کے نئے قوانین لے کے آئے ہیں جو ہر مسلمان کے اوپر ایک سوالیہ نشان ڈالتا ہے کہ اس کی شہریت ہندوستان کی ہے کہ نہیں ہے، اور جو ہندوستان کی فاؤنڈنگ فادرز تھے جو انہوں نے ایک نظریہ دیا تھا سیکولرزم کا، اور اس میں مذہب کا کوئی کردار نہیں تھا ہندوستان کی۔ اگر آپ آئین دیکھیں اور ان کے جو مذہب رہنما جو تھے پارٹیشن کے وقت، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہندوستان ایک سیکولر ریپبلک ہوگا، ادھر مذہب کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 60-70 سال میں مذہب کا ایک بہت بڑا ایک رول ہندوستان میں آ گیا ہے، اور ایک ایسی جنونی حکومت ہندوستان میں آ گئی ہے جو ہندو انتہا پسند ہے۔ ابھی آپ صرف یہ بات دیکھ لیں کہ اگر آپ ہندوستان کے شہری ہیں تو آپ کو یہ پروف کرنا، مسلمان شہری ہیں تو آپ کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ پچھلے سن 71 سے پہلے بھی آپ ہندوستان کے میں رہتے تھے۔ ابھی مجھے یہ اس کو ثابت کرنا کہ میں اگر ان پڑھ آدمی ہوں، میں کوئی اسکول کالج نہیں گیا ہوں، کہیں اور نہیں گیا ہوں، کسی ریموٹ ایریا کا رہنے والا ہوں، اور مجھے آپ کہیں کہ جی آپ پروف کریں کہ آپ سن 71 سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو میری تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اس کو وہ ثبوت دینا کہ میں پاکستان میں رہ رہا ہوں۔ اور یہ کسی اور مذہب کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمان کے لیے ہے کہ اس نے یہ پروف کرنا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ پورے ایک کمیونٹی کو انہیں ٹارگٹ کیا ہے مسلمانوں کو، تو وہ شورش ہے۔
ابھی وہ اس کو مطلب وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان کی سول سوسائٹی اس کے اوپر انہوں نے ایک رد عمل دکھایا ہے، اور پورے ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں کئی ریاستوں نے کہا ہے کہ ہم اس قانون کو نافذ ہی نہیں کریں گے. تو ابھی انہوں نے اپنی جو اندرونی اس وقت معاملات ہیں اور ایک عدم استحکام ہے ہند میں، وہ اس کو کوشش کریں گے کسی نہ کسی طرح لائن آف کنٹرول پہ لے آئیں. تو وہ یہ جو نئے آرمی چیف ہیں ان کا بپن راوت صاحب کی طرح وہ بھی میرے خیال میں حکومت کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں اسی طرح، اور وہ پاکستان کو دھمکا رہے ہیں. میرے خیال میں اس قسم کی دھمکیاں آتی رہیں گی. پاکستان کو اپنا دفاع جو ہے وہ اس میں کوئی کمی نہیں دکھانی چاہیے. جب آئے گا پاکستان کے پاس آپشنز موجود ہیں، اگر کوئی اس قسم کے ایڈونچر کیا انہوں نے تو پاکستان کے پاس کنٹینجنسی پلاننگ ہوتی ہے آرمی میں ہر وقت کہ جو وہ کر سکتا ہے، دشمن کی کیپیبلٹی ہے جو وہ کر سکتا ہے اس کے خلاف ایک کنٹینجنسی پلان تیار ہوتا ہے. سر، بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں جب بھی تشدد سے کام لیا وہاں پہ جو کشمیری ہیں وہ ہر دفعہ مزاحمت ان کے سامنے آتی ہے دیکھنے میں. اب جبکہ تقریباً 150 دن ہو گئے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے، تو وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے جو عوام ہیں کیا ان کی جانب سے کوئی مزاحمت سامنے نہیں آ رہی، یا کیا اطلاعات ہیں جسے انٹرنیشنل میڈیا بھی کور نہیں کر رہا اور نہ ہی بھارتی میڈیا کور کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ دنیا جو ہے نا وہ اس طرح اصولوں پہ نہیں چلتی ہے کہ ہم جس طرح چاہتے ہیں، جس طرح ہم ایک عام اس میں زندگی میں اس کی بات کرتے ہیں کہ اصول چلتے ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، فلانا ہے. ممالک کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مفاد کے اوپر ہوتے ہیں. ابھی ہندوستان کے ساتھ ان ممالک کے جو اثر رسوخ والے ممالک ہیں ان کے ہندوستان کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور اس میں اکانومی جو ہے، اکنامک ریلیشنز جو ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہندوستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، 1 بلین سے پلس پاپولیشن ہے، اس کا اثر رسوخ زیادہ ہے پاکستان کی نسبت، وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. باقی دنیا کو پتہ ہے. آپ ذرا سے مطلب ہے کہ آپ کے ننکانہ صاحب میں معمولی سے کوئی پتہ نہیں 50-60 بندے اکٹھے ہوئے اور کوئی شور شرابہ ہوا اور ساری دنیا میں جو ہے نا اس کا ایک چرچا ہونے لگا اور اس کے اوپر پروپیگنڈا شروع ہو گیا. ہندوستان کے اندر لوگ پیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، لوگوں کو ڈنڈوں سے قتل کیا جا رہا ہے. کشمیر میں آپ نے ابھی صورتحال کی بات چیت کی ہے کہ وہ کس طرح ہے، اس کے اوپر کسی کو پرواہ نہیں ہے. بالکل. تو مطلب لیکن ہمیں جو ہے جو اصولی ہمارا موقف ہے پاکستان کا اس کے اوپر ڈٹے رہنا چاہیے. ہمارا موقف اصولی ہے، وہ یہ ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے. اقوام متحدہ نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ وہ متنازع علاقہ ہے. دنیا کے کئی نقشے آپ دیکھیں اس کے اندر کشمیر کو ایک متنازع علاقہ دکھایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا سٹینڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ حق خود ارادیت جو ہے وہ ہر کمیونٹی کا ایک حق ہے. بالکل. کہ میں کدھر رہنا چاہتا ہوں، میں کدھر خوش ہوں، مجھے زبردستی کسی جگہ پہ نہیں بھیجا جا سکتا. تو وہ ایک اصول ہی ہے کہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں، یہ ہمارے کچھ لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں. ہمارا اصول ہے کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت دو. وہ ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، بسم اللہ ملے جا کے. وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو ہم تو تیار ہیں، ہندوستان تیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو کچھ ہندوستان کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہاں پر ایک پلیبسٹ ہوا اور ان لوگوں کی رائے لی گئی تو وہ اوور ویلمنگلی پاکستان کے حق میں جائے گی. تو وہ اس لیے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اپنے اصولی موقف پہ ڈٹا رہنا چاہیے. وقت بدلتے رہتے ہیں، کسی ٹائم کے اوپر ان کو حق اپنا ضرور ملے گا. سر، مودی کی بات کی جائے، مودی ہو یا بھارت، ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، کسی بھی حد تک یہ لوگ جا سکتے ہیں. شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ پاکستان نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھارت کبھی بھی فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ کر سکتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو بھارت کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اس کے ہمارے پاس بہت سی ایگزامپلس موجود بھی ہیں جب بھی بھارت نے ایسا کرنے کی کوشش کی اس کو لینے کے دینے پڑے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، مطلب ہے کہ میں نے ابھی اس کے پہلے ذکر کیا تھا کہ بالکل ہندوستان جو ہے وہ زمینی ایک حملے میں آ سکتا ہے کہ زمین کے اوپر کوئی حملہ کر دے، لائن آف کنٹرول کے اوپر وہ ایک ایئر سٹرائک کر سکتا ہے، جیسے پہلے انہوں نے بالا کوٹ وغیرہ میں کیا تھا. اس طرح فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے، پلوامہ ٹائپ حملہ ہو سکتا ہے اگر ہندوستان کراتا ہے، یا کشمیری جو وہاں پہ حریت پسند ہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو اتنے ظلم ہوا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں کہ کیا ہے، زندگی سے وہ موت کو ترجیح دیتے ہیں.
تو اس قسم کا بھی ہو سکتا ہے. اس کا سارا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈالا جاتا ہے. بھی پلوامہ 200-300 کلومیٹر پاکستان کے بارڈر سے دور ہے. پاکستان اتنی وہ نہیں رکھتا کیپیبلٹی کہ جی وہ وہاں پر جا کے تو ایکسپلوسیو بھی پہنچائے اور لوگوں کو بھی ٹرین کرے اور حملہ آور بھی ہو. تو وہ پاکستان کے اوپر ملبہ آ سکتا ہے. تو ہمیں تمام چیزوں کے لیے تیار ہونا چاہیے. لیکن میرے خیال میں ایسی کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. فوج میں جو سیکیورٹی فورسز ہیں، چونکہ سیکیورٹی تھریٹ ہے تو یہ سیکیورٹی فورسز ہی اس کا جو ہے وہ جواب دیں گے. اور فوج میں اس قسم کی کنٹینجنسی پلاننگ موجود ہوتی ہے کہ اینیمی کیپیبلٹی کیا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے اس صورتحال میں، اس کا جواب کیسے دینا ہے. اس طرح سفارتی سطح کے اوپر بھی میرے خیال میں ہمارے جو فارن منسٹری ہے، سفارتی سطح کے اوپر بھی ان کے پاس اس طرح کی کنٹینجنسی پلاننگ موجود ہوتی ہے کہ اگر ہندوستان اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو فوجی جواب تو جائے گا ہی جائے گا. سفارتی سطح کے اوپر پاکستان جو ہے وہ کس طرح اس معاملے کو آگے لے کے جائے.